ایک مخصوص ٹولہ وہ جب کرب و بلا کا واقعہ آتا ہے تو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان و تشنی کرتا ہے۔ دیکھو جی حضرت امیر معاویہ نے، بلکہ یہاں تک گستاخیاں اور بے ادبیاں، یہ پنڈی والا ٹولہ جو ہے یہ تو یہاں تک کہتا ہے امیر شام، اللہ اکبر، امیر شام، صحابی رسول کا نام زبان پر نہیں لے کے آتا، اللہ اکبر۔ اور ہم نے تلخیص المفتاح پڑھی ہے، دو وجہ پر، دو وجوہات کی بنا پر زبان پہ نام نہیں لایا جاتا۔ کتنی؟ دو وجوہات، ایک تو تعظیم کی وجہ سے، ایک تعظیم کی وجہ سے کہ شخصیت کی تعظیم ہی اتنی بڑی ہے، بندہ کہتا ہے میں اپنی زبان پہ اس ہستی کا نام لے کے آنا میں بے ادبی سمجھتا ہوں، میری زبان اس قابل نہیں ہے کہ اس ہستی کا نام میں زبان پہ لے کے آؤں۔ ایک تو تہذیماً، دوسرا ہوتا ہے تحقیراً، توہین کی نیت سے، توہین کے ارادے سے کہ اس بندے کا نام ہی اتنا کبیح ہے، برا ہے کہ میں اس کا نام زبان پہ لے کے آنا گوارا ہی نہیں کرتا۔ یہ دو وجوہات کی بنا پر، اور ان کا ماضی دیکھا جائے اور ان کے روزمرہ کے بیانات اور محافل و مجلس دیکھی جائیں، خصوصاً ان دنوں میں جہاں سے مال آنا شروع ہو جائے، ان کا وہی عقیدہ اور نظریہ ہوتا ہے، وہی عقیدہ ہے، وہی نظریہ ہے۔ جدھر سے چند ٹکے آنا شروع ہو جائے یہ کہتے ہیں وہی ہمارا دین ہے، وہی، کوئی استقامت نہیں، اپنے عقیدے پہ دمام نہیں۔ لیکن ہم وہ نہیں، ہم تو الحمدللہ بریلی کے تاجدار کو ماننے والے ہیں، ہم سوداگریاں کرنے والے عقیدے اور نظریے پہ نہیں ہیں۔ ایک مفتی سے میری آمنے سامنے بات ہوئی، ہم پڑھ رہے تھے مدرسے کے اندر۔ اب دیکھو طریقہ واردات کیا ہے، شاید اس سے پہلے آپ کو مولویوں نے گر نہ بتائے ہو، میں آپ کو بتا دیتا ہوں طریقہ واردات کیا ہے۔ صحابہ اکرام کی بے ادبیاں دل میں ڈالنے کی کہا جاتا ہے، اور جی دیکھو یزید تو بچپن سے شراب پیتا تھا، جی یزید بچپن سے عیبی تھا، شرابی تھا، زانی تھا، کہا جاتا ہے۔ ایک مفتی سے بات ہوئی میری آمنے سامنے، واللہ باللہ تاللہ 3 قسمیں اٹھا کے کہتا ہوں اگر جھوٹ بولوں اللہ تعالیٰ مجھے اس سے آگے جملہ اور کوئی لفظ نکالنے کی توفیق ہی نہ دے۔ جس کو پنڈی کا بڑا منع ترمنع خطیب کہا جاتا ہے، مفتی حنیف قریشی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے سامنے ہم مدرسے میں پڑھ رہے تھے، اس نے کہا یزید تو بچپن سے شراب پیتا تھا۔ قطعاً ہم یزید کا دفاع نہ ہمارا نظریہ ہے نہ ہمارا عقیدہ ہے، جائے جہنم میں یزید، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، لیکن یزید کی آڑ میں کوئی صحابی رسول حضرت سیدنا امیر معاویہ پہ اس کی زبان گٹی سے کھینچ کے کتوں کے آگے ڈالیں گے۔ بولو 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 سبحان اللہ کا۔ صحابی رسول پہ تان جو کرے گا ہم اسے زبان کھولنے کی صحابی پہ اجازت نہیں دیں گے۔ کہنے لگا یزید جی بچپن سے، میں نے کہا روایت علماء ہے نا تو بات علمی ہوگی، میدان علمی میدان میں بات ہوگی۔ کہنے لگا فلاں کتاب کے اندر ہے، جی میں نے روایت ڈھونڈی، البدایہ والنہایہ کے اندر روایت موجود، انہوں نے روایت اٹھائی طبرانی شریف سے، اچھا روایت میں نے پڑھی۔ یزید کہنے لگا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یزید شراب پی رہا تھا تو انہوں نے کہا سب کے سامنے شراب نہ پیا کرو، چھپ لک کے پی لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ کیا صحابی رسول کے لیے ایسا ممکن ہے؟ آج کا جو ولی ہو وہ ایسا نہیں کہتا اپنے بیٹے کو، اللہ اکبر۔ اور صحابی رسول پہ اتنی بڑی تہمت، اتنا بڑا بہتان۔ اچھا کہنے لگا کہ روایت موجود ہے، میں نے روایت تلاش کی، جا کر دیکھا روایت طبرانی شریف کی ہے، البدایہ والنہایہ کے اندر موجود ہے۔ پیچھے راویوں کو جب دیکھا، روایت کرنے والوں کو، راوی پہلا ڈھونڈا جو جس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور جو بیان کر رہا ہے، جو کہہ رہا ہے میں نے دیکھا ہے حضرت امیر معاویہ نے یزید کو یوں کہا ہے، اس کے حالات و واقعات پڑھے، اسماء الرجال کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔
الاعتدال کے اندر موجود علامہ شمس الدین ذہبی نے لکھا کہ وہ تو ایسا شخص ہے جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، حدیثیں گڑ گڑ کے وہ کتابوں کے اندر ڈالنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ دوسرے دن میں گیا، میں نے کہا مولانا کیا وہ روایت دیکھی ہے؟ کہاں پر ہے؟ کہنے لگے جی مجھے تو نہیں پتا، ہے روایت موجود ہے۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، روایت ہے البدایہ کے اندر، البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب ہے، اس کے اندر، اور پھر یہ انہوں نے اٹھائی کہاں سے ہے؟ طبرانی شریف سے اٹھائی ہے۔ میں نے کہا مولانا راویوں کے متعلق پتا ہے کہ اس کے راوی کون ہے؟ کہنے لگا نہیں جی مجھے تو نہیں پتا۔ میں نے کہا میں بتاتا ہوں، آؤ اسماء الرجال کی کتابیں کھولو، علامہ شمس الدین ذہبی کی کتاب کھولو، میزان الاعتدال کے اندر امام دارقطنی نے دارقطنی کے اندر، اور علامہ شمس الدین ذہبی نے میزان الاعتدال کے اندر نقل فرمایا ہے کہ یہ شخص روایتیں گڑھنے والا شخص تھا، جھوٹا تھا، میں نے کہا مولانا آپ کی روایت کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا عقیدہ سچا ہے، صحابی رسول اس یزید کے جرم میں شریک نہیں ہے، صحابی رسول بری ذمہ طریقہ واردات جھوٹی روایتیں پیش کر کے وہ دیکھو جی تخت نشین بنا دیا، پتہ بھی تھا یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اور پھر یہ سارا آگے کا جو واقعہ، وہ جو مرزا جہنمی ہے، مرزا جہنمی وہ بھی یہی کہہ رہا تھا، یہ واقعہ رونما ہو کربلا ہوا کیوں؟ حضرت امیر معاویہ نے اپنا بیٹا تخت نشین کیا، یزید تھا، پلید تھا، یہ تھا وہ تھا، ان کو پتا تھا، حالانکہ صحابی رسول پر اتنی بڑی تہمت ہے، اتنا بڑا بہتان ہے، صحابی رسول ایسا کام نہیں کر سکتے اور نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے، علمی میدان میں بھی کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ طریقہ واردات ہوتا ہے۔ آپ کے دل میں ذرا سا یہ شوشہ آ گیا، دل میں بات بیٹھ گئی کہ صحابی نے یار ایسا کام کر دیا، آگے جا کے اس نے یہ کیا، اس کا مطلب یہ ہے صحابی رسول برابر کے شریک ہیں، آپ کا تو ایمان تباہ و برباد ہو گیا، ہوا کہ نہ ہوا؟ اس لیے فرمایا گیا ایسے واحظین، ایسے مقررین کو سننا جو ناسخ منسوخ اور صحیح ضعیف کی تمیز نہ کر سکے، ان کو سننا حرام ہے، ان کو سننا حرام ہے۔ اور پھر واقعہ کربلا کو بیان کرنا، جزا فضا، ہائے لٹ گئے، پٹ گئے، ان کی چوکھٹ اجڑ گئی، ان کا تو کچھ بچا ہی نہیں۔ اگر امام حسین لٹ گئے، آپ کا کنبہ لٹ گیا، تو کائنات میں کنبہ اور عزت بچی کس کی ہے؟ آج بھی محراب و منبر سے اگر عزت ہے، صدائیں بلند ہو رہی ہیں، یزید کی نہیں بلند ہو رہی، حسین کے نانے کا ذکر جاری و ساری ہے۔